بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، ڈبل دوہرا، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے جہاد کے بعد مضمون انفاق، اس سے پہلے جہاد کا تذکرہ تھا اور اب پھر انفاق کو ذکر کیا۔ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، لا تاکلوا الربا کہ یہ کیسے انفاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ سود خور آدمی وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سود خوری سبب بنتی ہے بخل کا، تو یہاں فرمایا کہ سود سے بچو، جب سود سے بچو گے تو انفاق کی توفیق ہوگی۔ دوسرا یہاں پر اضعاف مضاعفہ سے کیا مراد ہے کہ زیادہ سود نہ لو، تو اس کا مطلب ہے تھوڑا لے لو۔ تو یہ قید جو ہے، یہ قید واقعی ازدیاد قباحت کے لیے ہے۔ قید دو قسم کی ہوتی ہے، قید اعتراضی، اعتراضی اگر ہو تو مطلب ہے اضاعفا نہ لو، کم لے لو، لیکن جہاں قید ہے واقعی، اور یہ قید واقعی مطلب ہے زیادہ قباحت بیان کرنے کے لیے کہ سود کا ایک آنا بھی جائز نہیں، تو ڈبل ٹرپل لینا تجھے اور زیادہ کبھی ہے اور زیادہ غلط ہے۔ تو اضعافاً کی قید جو ہے یہ واقعی برائے ازدیاد قباحت۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تقوی سبب ہے فلاح کا۔ واتقوا النار، اور ڈرو آگ سے، التی اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بنائی گئی۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ پیچھے تو لا تاکلوا الربا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور اب فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، تو اس کا کیا ربط ہے؟ للکافرین دو معنی، دو ربط ہے۔ ایک ربط یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول صاحب مدارک نے نقل کیا اور فرمایا فیہ وعید الشدید، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وعید شدید فرمائی کہ سود خور کو جہنم کے اس طبقے میں رکھا جائے گا جو طبقہ کفار کے لیے خاص ہے۔ تو اس میں سود خور کے لیے وعید شدید ہے۔ جہنم کے مختلف طبقات ہیں، جو گناہگار مومن جہنم میں جائیں گے تطہیر کے لیے، ان کا طبقہ جدا ہے، لیکن سود خور آدمی اللہ کے ہاں اتنا مغضوب ہے کہ اس کو اللہ رب العزت جہنم کا جو عذاب دیں گے تو جہنم کی اس بارک اور اس طبقے میں اس کو سزا دی جائے گی جو کافروں کی سزا والا طبقہ ہے۔ اس لیے فرمایا اعدت لل، اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار شدہ ہے۔ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو تمہیں اسی آگ کے اندر جھونکوں گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک دوسرا اعدت للکافرین لا تاکلوا الربا بھی حرمت بھی ہے عملاً، اور اس کے ساتھ ساتھ حرمت
اعتقادی بھی ہے۔ تو آگے اعدت للکافرین اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ اگر سود کو بہانوں اور تعویلوں سے جائز سمجھ کے کھایا تو وہ کافر ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، آج جتنے سود خور ہیں کم از کم اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ سود کو تعویلاً جائز قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے مختلف قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ اگر سود کو حرام سمجھ کے کھائے اور مجرم اپنے آپ کو سمجھ کے کھائے وہ گناہگار ہے، اور اگر سود کی حرمت کا احساس یا اس گناہ کا احساس ہی دل سے چلا گیا تو وہ کافر ہے۔ اس لیے فرمایا اعدت للکافرین۔ علامہ زجاج بڑے نابی ہیں، ان کی کتاب ہے معانی القرآن، فرماتی ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدت للکافرین اتقوا ان تحلوا ما حرم اللہ، بچ جاؤ اس چیز سے جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال مت سمجھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ أَحَلَّ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ۔ من احل شیئن، جس نے کسی چیز کو حلال کیا، حلال سمجھا، مما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ، تو وہ کیا ہوگا؟ کافر بال اجماع۔ لیکن وہ چیز جس کو اللہ نے، بولو شاباش، کس کو؟ اللہ نے حرام کیا۔ حرمت دو قسم پر ہے، ایک حرمت قطعی ہے، اور قطعی حرمت وہی ہے جو نص قطعی سے جس کی حرمت ثابت ہو، اور دوسری حرمت ظنی استنباطی اجتہادی ہے۔ تو جن اشیاء کی حرمت قطعی ہے ان کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، جیسے خنزیر، مردار، ما اہل بہ، دم، سود، زنا، چوری، ڈاکہ، ان سب کی حرمت قطعی ہے، ان کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ اور وہ چیزیں جن کی حرمت ظنی ہے، جیسے سمندر کے جانور، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام سمندری جانور جن کی نظیر خشکی میں حلال ہے، سمندر کے وہ جانور بھی حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی سمندر کی حلال نہیں ہے سوا مچھلی کے۔ تو اب یہ حرمت ظنی ہے، اور جہاں حرمت ظنی ہو وہاں تکفیر بھی نہیں ہوتی، وہاں تفسیق بھی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وہاں تکفیر بھی نہیں، وہاں تفسیق بھی نہیں۔ اسی طرح آج جو یہ مسائل چلے ہوئے ہیں کہ موجودہ زمانے کے مشرک اہل کتاب ہیں یا نہیں، تو یاد رکھو یہ حرمت ظنی کی بات ہے، حرمت قطعی نہیں۔ کسی نص میں اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہے کہ موجودہ مشرک اہل کتاب ہیں یا نہیں۔ بعض لوگ خواہ زیادتی کرتے ہیں اور ان مسائل کو تکفیر کا میدان بناتے ہیں۔ یہ مسائل تکفیر قطعا نہیں، یہ حرمت ظنی کا حد تک قول ہمارا، ہم خود کہتے ہیں کہ موجودہ مشرک یہ اہل کتاب نہیں اور نہ اہل کتاب کے حکم میں، لیکن ان کی ذبیحہ حرام ہے، لیکن وہ حرمت ہے کیا؟ ظنی۔ محلل وہ کافر نہیں بنتا، محلل کافر تب بنے کہ نص قطعی موجود ہو حرمت پر، لیکن موجودہ زمانے کے اس مشرک کے حکم کے بارے میں کوئی نص قطعی نہیں۔ وہ آگ جو تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے، واتقوا النار تخویف اخروی، اور نسخہ عمل سود چھوڑنے کے
سود چھوڑنے کا نسخہ ہے آگ کی فکر اور آگ سے بچنے کی فکر. التی وہ آگ جو دراصل تیار کی گئی ہے للکافرین واسطے کافروں کے. یہاں پر اشکال ہے کہ آگ تیار ہے کافروں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے جو آگ میں جائے گا کافر ہوگا، حالانکہ کئی مومن بھی آگ میں جائیں گے. اور یہ اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے بعض مومنین کا آگ میں جانا. حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھ دیا کہ اس طرح کی دعا کرنا بھی جائز نہیں کہ تمام کے تمام مومن سیدھے جنت میں جائیں، کیونکہ یہ اصول سے ثابت ہے کہ کچھ مومن جہنم میں جائیں گے. تو ایسی دعا یہ خلاف نصوص ہے کہ کوئی بھی جہنم میں بالکل نہ جائے جیسے صوفی دعا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمان کے خلاف کرے، اس دعا کا تو یہ مطلب ہے. تو اس لیے یاد رکھو اس طرح کی دعا نہیں جائز. تو کچھ مومنوں کا جہنم میں جانا یہ مسلمات میں سے ہے. جب یہ مسلمات سے ہے تو اعدت للکافرین کا کیا مطلب؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں جہنم تیار ہوئی ہے کافروں کے لیے. مومن جو جہنم میں جائیں گے تو یہ عارضی طور پہ جائیں گے، اور کافر کو تعذیب ہوگی جہنم میں، تعذیب اور تذلیل اور توہین کا عذاب ہوگا. اور مومن کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو مومن کی تطہیر ہوگی، تطہیر عن الذنوب. جیسا کہ سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ زنگ اتر جائے، تو مومن کے گناہوں کی زنگ اتارنے کے لیے جہنم میں بعض مومنین کو ڈالا جائے گا. تو اصل میں تیار کافروں کے لیے ہوئی، لیکن عارضی طور پہ بعض مومنین بھی جائیں گے. اس کی مثال جیسے جیل اصل میں تیار مجرموں کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی نہ جرم کرنے والے بھی علماء کرام شیوخ الحدیث یہ بھی جیل میں چلے جاتے ہیں، تو اصل تیار مجرموں کے لیے ہے. اس کی یہی مثال ہے اطیع اللہ والرسول. یہ تشریح ہے اتقاء کی کہ آگ سے آدمی کیسے بچے گا. واتقوا النار، اوپر حکم دیا آگ سے بچ جاؤ. اس کی صورت کیا ہوگی؟ پہلا اصول فوز ایک، اطیع اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون تو جنت کے دو سبب ہیں، یا اتقائے نار، آگ سے بچنے کے دو سبب ہیں. ایک سبب ہے عمل، اس کو بیان کیا اطیع اللہ والرسول، اور دوسرا سبب ہے اللہ کی رحمت. اور عمل ظاہری سبب ہے اور حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہے. تو اس آیت میں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول یعنی عمل صالح یہ سبب ہے رحمت کا، اور رحمت سبب ہے جنت کا. تو رحمت کا سبب ہے عمل اور جنت کا سبب ہے رحمت. اطیع اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. لعلکم، ثمرہ اطاعت لعل کا معنی کئی دفعہ کر چکا ہوں. یہاں لعل ترجی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہے اطاعت کرو اس امید سے کہ تم پر رحم کیا جائے. مخاطبین کے اعتبار سے ترجی، یا یہاں لعل اپنے معنی میں رکھ کر بھی شاہی وعدے پر معمول کر کے، بادشاہ اسی طرح وعدہ کرتے ہیں. یہ چونکہ شاہانہ کلام ہے تو شاہانہ کلام میں ترجی بھی آ جائے تو وہ یقین سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو بادشاہوں کے وعدے
اس طرح ہوتے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جہاں پر اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں آیا، اطیع اللہ پر رسول آیا، رسول تابع ہے لفظ اللہ کے، تو اس میں اشارہ کیا کہ دراصل اطاعت ایک ہے، اور وہ اطاعت ہے ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی اطاعت ہے، کہ شارع حقیقی یہ صرف اللہ ہے، جس نے مسلم الثبوت وغیرہ توضیح طلبی یہ کتابیں پڑھی ہیں، وہاں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ شارع حقیقی، حقیقی شارع کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شرک فی التشریع، شرک فی التشریع کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کو حقیقی شارع سمجھنا، تحلیل و تحریم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں ماننا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ، کتاب کا نام بھی حجت، یہ مضاف ہے، یہ مولوی صاحب پڑھتے ہیں حجت اللہ البالغہ، تو یہ کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ نہیں ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے شرک فی التشریع اس پر بھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے صاف لکھا لا تحلیل ولا تحریم الا للہ، تحریم اور تحلیل یہ اللہ کا خاصہ ہے، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا۔ شرک فی التشریع میں شیعہ بھی مشرک ہیں، رضا خانی بھی مشرک ہیں، اور زید الحسینی کمپنی بھی مشرک ہے۔ اس نے بھی رحمت کائنات میں لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام شریعت ساز ہیں، شریعت ساز، یہ اٹک کا حسینی شریعت ساز کہہ رہا ہے، تو شریعت ساز کا معنی ہے شریعت بنانے والا۔ ابو جہل بھی یہی کہتا تھا کہ نبی پاک نے شریعت خود بنائی ہے، اور ابو جہل کے بعد ان حضرات نے کہنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر کئی نقطہ بیان کیا، اطیع اللہ کے بعد الرسول کو بطور تبعیت کے ذکر کر کے بتا دیا کہ شارع حقیقی صرف اللہ ہے، رسول اس حیثیت سے مطاع ہے کہ وہ حکم الہی کے شارع اور مبین ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ حکم الہی کے مبین اور شارع ہے، شارع ہے، شارع نہیں، شارع ہے، شرع کرنے والے ہیں یہ۔ اب دیکھو اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون،